اور میں آج ذرا پہلے تو یہ پی ڈی ایم کے اوپر بعد میں آتا ہوں، میں ذرا فوج کے اوپر بات کر رہا ہوں. دیکھیں، میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا؟ کیونکہ میرا تو انٹرنیشنل تھا، میری تو آواز باہر جاتی تھی. جب بھی کچھ ہوتا تھا، خاص طور پہ وار آن ٹیرر میں، تو جب پاکستانی فوج کو دوگلا کہا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا، تو میں ایسا نون فیس تھا. تو مجھے یہ سی این این، بی بی سی، کتنے میرے انٹرویوز کیے. آپ میرے سارے باہر انٹرویوز سنے. جس طرح میں نے اپنی فوج کا دفاع کیا، اس کو ڈیفینڈ کیا، مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں جس نے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا. یہاں تو خیر ہم کہیں یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باہر جدھر پوری ایک باہر کی لابیز بیٹھی ہوئی ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو، انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی. تو مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی فوج نے کوئی چیز دے دینی تھی. میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں. میں غلامی کبھی کسی کی قبول نہیں کی. مجھے جتنی مجھے دعوتیں تھیں کہ باہر رہ لو، جتنے میرے کنیکشنز تھے، جتنا مجھے عزت ملتی تھی، برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک کے علاوہ کہیں رہ سکتا. میں ہمیشہ اس چیز کا جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی، ہمارے بڑوں نے کی تھی، انگریز کی غلامی. یہ میرے بچپن میں میرے سے تھا. میں نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی. لا الہ الا اللہ، کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا. تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا، میں جو مرضی کر لوں، میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں، وہ میرا ملک تو نہیں ہے. میرا ہمیشہ یہی تھا کہ میں پاکستان پولیٹکس میں بھی آیا. جس آدمی کو ضرورت ہی نہیں تھی پولیٹکس، اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا. کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو، وہ اپنی زندگی کے 22 سال لگاتا ہے کسی چیز پہ، قربانیاں دیتا ہے، یعنی اپنی فیملی کی. کون آدمی کرتا ہے؟ کیونکہ میرا اور کوئی گھر نہیں تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کہیں رہنا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو، اور میری سٹیٹمنٹ سن لیں، میں پرائم منسٹر تھا، میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے. اٹھا کے دیکھیں نا، اوپر سے لے کے نیچے تک، لیبیا، سیریا، صومالیہ، پھر افغانستان سے جو ہوا، عراق سے جو، سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے. ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہے. تو جب بھی، پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے. کیونکہ اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے، اور کامیابی سے، کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا، تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جیتے گا کون؟ اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب میمو گیٹ میں امریکہ کو کہہ رہا تھا زرداری کہ جناب مجھے اپنی فوج سے بچا لو، اس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ بلانا چاہتا تھا، اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اس کے پیسے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. وہ جب ہوتا ہے موقع باہر بھاگ جاتے. تو میرا تو کوئی باہر نہیں جانا. تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا. میں نے وہ دیکھا ہوا ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا. سب سے بڑی پارٹی تھی، مجبوران الیکشن جیت گیا، فوج نے الیکشن کروایا، اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا.